برادران ملت اسلامیہ و حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات کشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارو، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کسا چار اساس دردمندہ فخر رسولہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گل باغ رسالت، جناب احمد مجتبیٰ محمدین المصطفیٰ، ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، بآواز بلند ہدیہ درود نشاور کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں بڑی زبردست بات ارشاد فرماتا ہے، اور یہ بات ایسی بات ہے کہ یہ بات شاید دنیا کا کوئی انسان کہتا، یا میں کہتا، یا کوئی اور کہتا تو مجھے یا آپ کو برا لگ سکتا، مجھے یا آپ کو برا لگ سکتا، لیکن یہ بات کسی دنیا دار کی نہیں ہے، بلکہ یہ بات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ فضول خرچہ کرنے والا، فضول خرچہ آپ سمجھتے کہ نہیں؟ بولو، فضول خرچہ یعنی فالتو بیکار خرچہ کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، یعنی شیطان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ناشکرا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت کچھ باتیں کہ دو باتیں یہاں پر بیان کی گئی، ایک تو فضول خرچی کرنے والا، دوسرا ناشکری کرنے والا۔ یہ دونوں شیطان کے بھائی ہے، اور یہ شیطان جو ہے وہ ناشکرا ہے، رب کا
شکر گزار بندہ نہیں ہے، اسی لیے تو جنت سے نکالا گیا، اسی لیے تو جنت سے نکالا گیا، ورنہ اس سے زیادہ عبادت کون کرتا تھا؟ زمین پر 6 لاکھ برس، 6 لاکھ برس حساب کرنے جاؤ گے، کمپیوٹر کیلکولیٹر سارا جواب دے دے گا کتنے دن بندے، 6 لاکھ برس اس نے زمین پر اللہ کی عبادت کی، لیکن ایک رب کی نافرمانی نے اسے برباد کر دیا، جنت سے نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ کیوں؟ یہ سجدہ جو کرنا تھا جناب آدم کو، حقیقت میں جناب آدم کو سجدہ تھا، لیکن بظاہر یہ جناب آدم کو سجدہ تھا، حقیقت میں یہ جو سجدہ تھا اللہ کے شکر کا سجدہ تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو یہ رب کا ناشکرا ہوا۔ اور انہوں نے انسان کے اندر، سب سے انسان کے ذہن کے اندر، انسان کے دماغ کے اندر جو بات سب سے زیادہ ڈالی ہے وہ یہ ہے ناشکراپن۔ آج ہمارے یہاں بہت زیادہ ہو گیا ہے، آج ہمارے یہاں ناشکراپن اس حد تک پہنچ گیا کہ آج سوچنے والا یہ سوچتا ہے کہ اب ہمارا حال کیا ہوگا، آج ہمارا حال کیا۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ بولے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، پیٹرول 100 سے کراس کر گیا، کھانے کے لیے تیل کا بھاؤ اتنا ہو گیا، یہ کھانے کی چیز مہنگی، فلاں کھانے کی چیز مہنگی ہے، یہ مہنگا ہے، وہ مہنگا ہے، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی، گزارا کرنا مشکل ہو گیا، گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اب آدمی کرے تو کرے کیا؟ کہ گیس سلنڈر کا بھاؤ بھی بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا، آدمی گزارا کیسے کرے گا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جب ساری چیزیں سستی تھی، سمجھ میں آ رہی میری بات؟ یہ ساری چیزیں سستی تھی تب بھی تو گزارا ہو رہا تھا، تب بھی تو گزارا ہو رہا تھا، اور اب بھی گزارا ہوتا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ آج ہمیں حل تلاش کرنا ہے۔ مہنگائی سے سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم پر، اور یہ جو مطلب مہنگائی، یہ ساری چیزیں ہم پر آتی ہے، بظاہر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، بظاہر ہمیں پریشانی ہوتی ہے، لیکن آخرکار یہ پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہ پریشانی آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میاں ہماری فضول خرچی بھی بڑھ گئی ہے، ہماری فضول خرچی بڑھ گئی ہے، اور اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ آدمی اپنے لیے ساری آرائشیں، زیبائشیں سب کچھ کر لیتا ہے۔ یہ فضول خرچی تو ہے۔ چپل آپ پہنتے ہو، مثال دے رہا ہوں، چپل آپ پہنتے ہو، 500 کا اگر جوڑا لے تو بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں 1500 کا چاہیے۔ آپ جو کپڑے پہنتے ہو، اور ہمارے نوجوان بھائی کی کیا شان ہے جی، ان کے کپڑے، ان کی پینٹیں 1000 روپیہ، 1200-1500 روپئے کی ایک پینٹ آتی ہے، اتنی بڑی شان والے یہ ہمارے نوجوان۔ تو اب پھر یہ آپ 500, 700, 800 روپئے کا اگر جوڑا لے لے پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں اس وقت تک فضول خرچی اور مہنگائی ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پھر ہمیں اس جگہ پر یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، اور پھر تھوڑا سا اگر مہنگائی کراس کر جاتی ہے، اور پھر تھوڑا سا ہم پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو پھر ہمیں مہنگائی نظر آتی ہے۔ ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہمارے گھر کے حالات دیکھ لیں، فضول خرچی سے سارا کچھ بڑا ہوا ہے، فضول خرچی سے۔ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے وہاں پر ہم لوگ نہیں کرتے، اور جس جگہ پر جس چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں ضرورت سے زیادہ ہمیں خرچہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہو گئے، لوگ کرنا پڑتا ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ رہا ہے ابھی، اللہ کیا کہے گا، اللہ کیا جو ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے یہ نہیں سوچ رہا ہے۔ لوگ تو کہنے والے بعد میں کہیں گے، لوگ
کہنے والے بعد میں کہیں گے اللہ رب العزت نے تجھے کیا کہا، یہ کب سوچے گا؟ اللہ نے تجھے کیا کہا ہے، اس کے بارے میں تجھے کب خیال آئے گا؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا جو ہے کہ یہ مبارک دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے کہ تم اپنے اوپر خرچہ، میرا کہنے کا مطلب اس سے بالکل جو ہے کہ غلط نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے اچھا لباس نہ پہنیں، اچھا جوڑا نہ پہنیں، اچھی غذائیں نہ کھائیں، بالکل کھائیں، بالکل کھائیں، لیکن آپ اپنے جو ہے کہ ہمسائے کا، اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اس کا بھی خیال کریں جو اس استطاعت میں نہیں ہے۔ آپ 2000 روپے کا جوڑا پہن سکتے ہیں، سامنے والا بندہ یہ نہیں پہن سکتا، سامنے والا بندہ یہ پہن نہیں سکتا، تو پھر آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا دین، ہمارا اس جو ہے کہ مذہب ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سرکار کی حدیث پاک کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ پھٹے پرانے کپڑے، بال الجھے ہوئے، اس طریقے کی حالت بنائی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ حال کیسا تم نے بنائے رکھا ہے، یہ حال تم نے کیسا بنائے رکھا ہے؟ تمہارے پاس تو مال ہے، استطاعت ہے، تم اچھا لباس پہن سکتے ہو، تم اچھا لباس پہن سکتے ہو، اس کے باوجود بھی کیوں اچھا لباس نہیں پہنتے؟ تو اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ بس ایسے ہی میں نے اپنا لباس جو ہے کہ فقیرانہ بنا کر کے رکھا ہے۔ کہ نہیں، اللہ رب العزت، سنو جملہ، اللہ رب العزت بندے کو نعمت دیتا ہے تو پھر اس نعمت کو جو ہے کہ بندے کے اوپر دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ دیتا ہے تو پھر وہ بندے کے اوپر نعمت دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہے تو پھر آپ زیب و زینت کریں، آپ جو ہے کہ آرائش یہ سب کچھ کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ کو پسند ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، اللہ جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اللہ اپنے بندوں پر دیکھنا بھی پسند کرتا ہے، کیونکہ خوبصورتی اللہ کو بڑی پسند ہے، کیوں اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اللہ کو یہ ساری چیزیں پسند ہے۔ لیکن یہاں پر جو چیز بات بیان کرنی ہے وہ مطلب فضول خرچی ہے، کہ ہم جو خرچہ ہمارے یہاں ہمارے گھروں میں جو ہوتا ہے اور جو ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، ضرورت سے زیادہ ہم لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، اور پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے پھر گھر میں بے برکتی، نحوست، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ دور بدلے گا، مہنگائی بڑھے گی، اس سے کوئی کسی کا نہ چھٹکارا ہے، نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہے۔ لیکن سمجھنے کی جو بات ہے یہاں پر، ذہن میں بٹھانے کی جو بات ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے کہ اعتدال سے اپنے گھر کو چلائے اور اپنا فضول خرچہ کم کر دے، مہنگائی چاہے بڑھے، جتنی چاہے بڑھے، اور پھر اگر ہم فضول خرچی بند کر دیں گے، اور اللہ نے اس آیت کریمہ میں بڑا زبردست نسخہ ارشاد فرمایا، وہ نسخہ یہ ہے کہ چاہے کتنی مہنگائی بڑھ جائے، فضول خرچی کرنا بند کر دو، اللہ کا شکر ادا کرنا چالو کر دو، مہنگائی کتنے بھی بڑھے گی، اللہ تمہارے گھر کے اندر خیر و برکت کے دروازے کھول دیا کرے گا، خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن مہنگائی بڑھتی ہے، فضول خرچی ہماری کم ہوتی نہیں۔ ہمارے یہاں فضول خرچی، شادی میں دیکھو کتنی فضول خرچی ہے، نوجوانوں کو شوق اتنے ہمارے ہو گئے، جو ہے کہ یہ میڈیا نے جو ہے کہ ایک طرف سے اس کا فائدہ بھی ہے اور اس سے 10 گنا اس کا غیر اپیوگ بھی لوگ کرتے ہیں۔ اسلام سے ساری چیزیں ہٹ کر کے ہمارے یہاں کام ہوتے ہیں۔ سونے کی انگوٹھی شادی میں چاہیے، سونے کا چین چاہیے، ہمارا نوجوان بیچارہ اس کو نہیں ملتا تو بھی کسی کا مانگ کر کے پہنتا ہے۔ یہ تیری کیسی شادی ہے کہ جس میں اللہ رسول کی نافرمانی وہ بھی مانگ کر کے کرنی؟ دین کو سمجھو،
اسلام کو سمجھو، پھر 3 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد پھر باپو کے پاس آ کر کے پھر تعویذ کرانا نہ پڑے، اس سے پہلے سنبھل جاؤ، اس سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے کہ دین سے قریب لاؤ، اور اپنے گھروں کے اندر جو فضول خرچیاں، بیکار خرچے، شادیوں سے لے کر ہر چیز کے اندر ہوتے ہیں، اس سے بند کرو، کنٹرول کرو۔ ہمارا حال بھی ایسا ہو گیا ہے کہ پھر گھروں کے اندر جب سارے خرچے ہوتے تو پھر ابا سارے خرچے نکال کر کے دیتے، کیوں کرنا پڑتا ہے؟ بچے کسی کا مانگتے پھر اسی سے کہو کہ مسجد میں فلاں چیز کی ضرورت ہے تو پھر حساب لگانا پڑتا ہے، بولے کہ کتنا دینا پڑے گا؟ کہ 3000، تو پھر راہ نکل جاتے، کہ 3000 دینا پڑے گا مسجد کے لیے، کہاں مسجد کے لیے 3000 دینا پڑے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو جو ہے کہ اتنے سخی ہے، ہم اتنے سخی ہے کہ جمعہ کے دن بھی ہمارے یہاں سے جیب سے 10-20 روپیہ چھٹا نکلتا ہے، تو پھر ہم مسجد کے لیے 3000 کیسے؟ ایک بادشاہ کا واقعہ سناتا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، اور ہمارا حال بھی ایسا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم کنجوس ہیں، برا نہ لگے تو دین کے معاملے میں ہماری کنجوسی کی کوئی حد نہیں ہے، ہماری کنجوسی کی کوئی حد نہیں ہے۔ حالات ایسے ہو گئے ہماری قوم کے کہ اللہ رحم کرے کہ ہم لوگ کرتے بھی ایسا ہے کہ شادیوں میں پھر جو ہے کہ شادیوں میں ہزاروں روپے کا خرچہ کرتے، 10-12 ہزار روپیہ ویڈیو شوٹنگ والے کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بولو، 6000 روپیہ 5000 روپیہ ڈی جے والے کا ہوتا ہے، اور جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ بیچارہ 15-20 منٹ کے لیے رسم، اسلامی رسم سے ادا ہوتی ہے ہمارے یہاں شادیوں میں آتی ہے، پھر جب جیسے ہی ہو جاتا ہے ختم کہ باپو آپ کو ہدیہ کتنا دینے کا، تو کہا کہ ہم کہیں گے 12000 روپیہ دینے کا، تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری قوم کا حال یہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہو برکت یہ نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہو پریشان، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھو گے، دین کے معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھو گے تو پھر انجام یہ ہوگا۔ اب ذرا سنیں، ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، اور اس نے کنجوسی کی حد کر دی، کبھی کسی مال بہت تھا لیکن کنجوس تھا۔ بعض اوقات لوگ اتنا مال جمع کرتے، اتنا مال جمع کرتے، پوری زندگی مال ہی جمع کرتے رہتے، مال ہی جمع کرتے رہتے، ان کے جانے کے بعد وہ تو خود اپیوگ نہیں کرتے ہیں، 2 جوڑے کے اندر پوری زندگی نکال دی، کچھ نہیں ملا، اور پھر جانے کے بعد اس کی اولادیں جو اس کے مال کا حالت کرتی ہے اور جو اس کے مال کا ستیہ ناش کرتی ہے، کوئی کام کا نہیں ہوتا۔ اللہ نے تو نے اپنی زندگی میں اتنا مال جمع کیا، اتنا مال جمع کیا، شاید تھوڑا مال تو اپنے زندگی کے اندر جو ہے کہ اپنے آخرت کے کھاتے میں ڈال دیتا، کسی غریب کی مدد کر دیتا، کسی یتیم کے بچے کو دین کی تعلیم سکھا دیتا، کسی مسجد کی جو ہے کہ تعمیری کام کے اندر چند اینٹیں لگا دیتا، تو دنیا سے چلا جاتا، تیرے جو ہے کہ نامہ اعمال کا کھاتا اللہ رب العزت چالو رکھتا۔ لیکن ہمیں ایسی سوچ نہیں، بس آدمی کو جمع کرنا ہے اور دین کے معاملے میں سب سے پیچھے رہنا ہے۔ کہ حضرت دعا میں یاد رکھنا، ایک بادشاہ تھا، بڑا کنجوس تھا، کنجوسی کی حد کر دی، پورے شہر میں سب جگہ مشہور ہو گیا کہ یہ بادشاہ بڑا کنجوس ہے۔ تو اس کو وزیر نے ایک دن بتایا کہ تم بڑے کنجوس ہو، سب جگہ تمہارا نام خراب ہو گیا، ہمیں بھی شرم آتی ہے کہ کنجوس بادشاہ کے وزیر بنے بیٹھے ہو، کہا کچھ کرو، کہا ہاں کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے آئیڈیا سوچا، اور جو کہ کنجوس جو ہوتا ہے پھر اس کا جو ہے کہ اس کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ سوچ بھی لیتا ہے لیکن دل گوارا نہیں کرتا، دل گوارا نہیں کرتا، یہ کنجوس کی نشانی ہے۔ اس نے سوچ لیا، پورے جو ہے کہ ملک کو سب کو جمع کر دیا، شہر والے کو، سارے لوگ جمع ہو جاؤ کہ بادشاہ جو ایک سوال، بادشاہ نے کہا میں ایک سوال پوچھوں گا، اور اس سوال کا جس نے صحیح جواب دے دیا تو اس کو ڈھیر سارا انعام ملے گا۔ لوگ سوچ میں پڑ گئے، بادشاہ کو ہو کیا گیا، زندگی میں کبھی کسی کو ایک پئی کا جو ہے ایک پئی بھی نہیں دی، وہ جو ہے کہ خزانہ انعام کیا دے گا۔ لیکن کیا کرے بادشاہ نے، اب پھر اس نے سوال بھی ایسا سوچ کر کے رکھا تھا، آپ لوگوں کی توجہ ہے، سوال بھی اس نے ایسا سوچ کر کے رکھا تھا کہ اس سوال کا جواب ہی نہ ہو، اس سوال کا جواب نہ ہو، کیوں؟ اس کو دینا نہیں تھا،
لیکن اپنے اوپر جو داغ لگا تھا، دھبا لگا تھا، اس کو تو مٹانا تھا کنجوسی کا۔ اس نے کہا، سب لوگ جمع ہو گئے، کہا میں ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ میری ہتھیلی پہ بال کیوں ہیں؟ بتاؤ کسی کی ہتھیلی پہ بال ہوتے ہیں؟ آپ کی ہتھیلی پہ بال ہے کسی کے؟ نہیں ہے۔ تو کہا میری ہتھیلی پہ بال کیوں ہے؟ اس نے ایسا سوال کیا۔ لیکن ایک بڑا نیک جو ہے کہ شخص تھا، غریب تھا، وہ آگے آیا، کہا حضرت میں جواب دوں؟ کہا بادشاہ غصے میں آ گیا، کہا تم میرے سوال کا جواب دو گے؟ کہا ہاں بالکل جواب دوں گا، بالکل جواب دوں گا، کہا دو۔ اور وہ بھی بڑا جو ہے کہ چالاک تھا، ہوشیار تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ نے سخاوت اتنی کی ہے، لوگوں کی اتنی سخاوت کی، اتنی سخاوت کی کہ آپ سخاوت کرتے کرتے یہ آپ کے بالوں کے ہاتھوں کے اوپر جو ہتھیلی پہ بال ہے وہ سارے ختم ہو گئے، دیتے دیتے۔ اس نے رکھ دی، بادشاہ کی جو نس تھی وہ پکڑ لی۔ بادشاہ غصے میں آیا، بادشاہ غصے میں آیا، اور غصے میں آ کر کے کہا اچھا تو پھر ایسا ہے، بتاؤ تمہاری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تمہاری ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، بڑا اچھا جواب دیا، کہا آپ اتنی سخاوت کرتے تھے، آپ کی سخاوت کرتے کرتے جو ایک ہتھیلی کے بال چلے گئے، اور میں چونکہ غریب آدمی، میں آپ کے پاس لیتا گیا تو میرے جو ہے کہ میرے پاس اتنا میں نے لیا، اتنا میں نے لیا آپ سے مال کہ لیتے لیتے میرے ہاتھوں کی جو ہتھیلی کے جو بال تھے وہ سارے چلے گئے، وہ سارے چلے گئے۔ بادشاہ پھر غصے میں آیا، کہا تو ایسی باتیں کر رہا ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے، تو پھر بتا کہ میرے ہاتھ دیتے دیتے میرے بال چلے گئے، تیرے تو لیتے لیتے ختم گئے، یہ سارے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، ان کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ ان کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، کہا بادشاہ سلامت، آپ دیتے گئے، میں لیتا گیا، ہمارے دونوں کے بال تو چلے گئے، اور جو ہے کہ آپ دیتے گئے، میں لیتا گیا، اور یہ لوگ دیکھتے دیکھتے اپنے ہاتھ ایسے ملتے گئے، ملتے ملتے ان کے ہتھیلی کے سارے بال ختم ہو گئے، ان کے ہتھیلی کے سارے بال ختم ہو گئے۔ اب بادشاہ کرتا تو نہ کیا کرتا، اب اس نے وعدہ کیا تھا، مجبوری میں اس کو انعام دینا پڑا۔ تو یہ حال ہوتا ہے، یہ جو ہے کہ بزرگوں نے کتابوں کے اندر یہ لطیفہ لکھا کہ آج بھی حال ایسا ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے کہ کہیں پہ بھی دین کی بات آئے یا دین کے معاملے میں کبھی خرچہ اور کبھی کوئی قربانی دینے کی بات آتی ہے تو پھر ہم ہیلے بانے بڑے تلاش کرتے ہیں، ہم ہیلے بانے بڑے تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہے کہ دن کے اپنے آپ کے ذاتی خرچے آپ دیکھیں، پان ماوا سے بیڑی سگریٹ جس کا جو ویسن ہے، چائے سے لے کر کے، آپ خود اپنا سروے کریں کہ آپ دن میں 100 روپیہ فالتو ایسے ہی خرچہ کر دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں جب بھی کوئی دینے کی بات آتی ہے تو پھر ہم اچھے کا جو ہے کہ 5 منٹ کے لیے ہاتھ رک جاتا ہے، وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں، وہ حساب کرنے لگتے ہیں، کہا اچھا یہ اتنا دینا پڑے گا، تو پھر ہمیں یہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں دو گے، سب نے سنا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن اصل میں ہمارا ایمان نہیں ہے۔ بندے کا ایمان ایک مرتبہ کامل ہو جائے کہ میں رب کی بارگاہ میں دوں گا، ایک دوں گا، اس رب نے وعدہ کیا ہے، اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ہے 1 دو گے، میں 10 دوں گا۔ اگر دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، سچی یقین کامل ہو، اور اس یقین کامل سے بندہ رب کی بارگاہ میں 1 دے کر کے دیکھے، رب کا وعدہ ہے اسے 10 عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیں، کھڑے